رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت میں اسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چراتا ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیف یسرق من صلاته، کہ کوئی آدمی اپنے نماز میں سے چوری کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چراتا ہے۔ جبکہ چوری کا تعلق عام طور پر دنیاوی چیزوں سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے چوری اور ایک چیز ہے ڈکیتی۔ چوری کا مطلب ایک چھپے ہوئے طریقے سے کسی کا مال لے لینا، یہ چوری ہے۔ کھلے عام ڈرا دھمکا کر کسی سے مال لے لینا اسے ڈکیتی کہا جاتا ہے۔ دونوں ہی اسلام میں حرام ہے، چاہے چھپے طور پر کرے چاہے کھلے طور پر کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عام چوروں سے بڑا برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چراتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کوئی آدمی اپنی ہی نماز میں سے کیسے چرا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے چرا سکتا ہے الذی لا یقیم فی رکوعہ ولا فی سجودہ، جو آدمی اپنے رکوع میں اور اپنی سجدے میں اپنی پیٹھ کو صحیح نہیں رکھتا ہے، وہ اپنی نماز میں سے چرا رہا ہے۔ اور یہ عام چوروں سے برا چور ہے جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو درست نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوری سے تعبیر کیا ہے۔ چور کیا کرتا ہے؟ کسی اور کا مال لے لیتا ہے۔ آپ نے کہا نماز میں چوری کرنے والا اس سے برا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے کہ اپنی نیکیوں کو اٹھا ختم کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو ہی وہ برباد کر رہا ہے۔ جس طرح چور دوسروں کے مال کو لے لیتا ہے، یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی نماز میں سے نیکیوں کو ختم کر رہا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رکوع اور سجدہ وہ صحیح طور پر نہیں کر رہا ہے۔ رکوع اور سجدہ کیسے کرنا چاہیے؟ رکوع اور سجدے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سنن ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے نبی رکوع میں اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھتے تھے۔ رکوع میں پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، الا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ویسے ہی پیدا کیا ہے کہ اس کی پیٹھ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ ٹیڑھی پیٹھ کے ساتھ وہ ہے وہ معذور ہے، جس کو اللہ نے صحیح سالم پیدا کیا ہے۔ پیٹھ کو سیدھے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹھ بالکل درست ہو۔ اس طرح سے اللہ کے نبی کی پیٹھ ہوتی تھی لو صب علیہ الماء لاستقر، کہ اگر اللہ کے نبی کی پیٹھ پر کوئی پانی ڈال دے تو پانی نیچے نہیں گرتا۔ اس طرح سے آپ کی پیٹھ سیدھی ہوتی تھی۔ تو رکوع میں پیٹھ کا سیدھا ہونا انتہائی ضروری ہے، بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسے نماز نہیں ہوگی۔ اگر پیٹھ اس کی صحیح نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اگر وہ رکوع کی شکل نہ بن رہی ہو۔ لہٰذا پیٹھ اپنی صحیح کرے، اور سجدے میں اسی طرح سے سجدے میں بھی انسان اپنے پیٹھ کو درست رکھے، اور اس طرح سے کہ اپنی ساری ہڈیاں جس کا حکم دیا گیا ہے، اس کا چہرہ، اس کی پیشانی اور ناک زمین سے لگے ہوئے ہوں، دونوں ہاتھ زمین پر ہوں اور دونوں پیر کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ اس طرح سے سجدہ کرے کہ اس کی ہڈیاں اور اس کا چہرہ زمین سے جڑا ہوا ہو، متصل ہو، رکوع صحیح ہو اور سجدہ صحیح ہو۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا اس میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے اس نے اپنی نماز میں سے چرا لیا۔ بخاری کی روایت ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ نے اس سے بلا کر پوچھا کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہو؟ سنن نسائی کی روایت ہے اس نے کہا میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی، 40 سال کی نمازوں میں سے کوئی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اور آگے حضرت حذیفہ نے کہا ایسی ہی نماز پڑھتے پڑھتے اگر مر جاؤ گے تو تمہاری موت سنت پر نہیں ہوگی۔ موت سنت پر نہیں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی بدعت کرتے کرتے مرے، وہ بھی سنت پر موت نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی سنت کو صحیح طور پر نہیں کرتے کرتے مرتا ہے، وہ موت بھی سنت پر موت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی کی طرح رکوع اور سجدہ نہیں کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، حضرت حذیفہ نے کہا وہ موت سنت پر نہیں ہے، نبی کے طریقے پر وہ موت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے اللہ کے نبی رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ رکھتے تھے ویسے ہی ہو۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الرجل لیصلی 60 سنہ، بعض ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں 60 سال تک نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا، ایک نماز بھی ان کی قبول نہیں کرتا، کیونکہ ان کی پیٹھ
اور ان کی رکوع اور سجدے کی کیفیت غلط ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے، لہذا اس کی فکر کرنا چاہیے کہ آپ کی پیٹھ رکوع میں اور سجدے میں صحیح ہو۔ اور علماء کہتے ہیں سب سے زیادہ اس سے نقصان ہوتا ہے جب آدمی جلد بازی میں ہو، اگر جلدی جلدی وہ پڑھ رہا ہے اس کی پیٹھ سیدھے نہیں ہو سکتی ہے، پیٹھ سیدھے ہو کر مستقر نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ سجدہ اس کا صحیح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اطمینان سے نماز پڑھے اور اپنی پیٹھ کا خیال رکھے کہ وہ درست طریقے سے ہو، صحیح طریقے سے ہو، ایسی نہ ہو کہ گویا کہ ہمیں جلد بازی سے کہیں لوٹنا ہے اور اس طرح سے گویا کہ ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ انتہائی سخت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے 40 سال نماز پڑھنے والے آدمی کو کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں تھا۔ علماء کہتے ہیں رکوع اور سجدے کی غلطی نماز میں ہونے والی بڑی غلطیوں میں سے ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنی نماز میں رکوع اور سجدے میں بالخصوص اپنی پیٹھ کا خیال رکھیں، الا ہے کہ کسی کو اللہ نے ویسے ہی پیدا کیا ہو، یا کوئی بیمار ہو، یا کوئی بوڑھا ہو جو اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی پیٹھ کو صحیح رکھیں، درست رکھیں، تاکہ سنت کے مطابق ہمیں نماز ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر رکوع اور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو رد نہ فرمائے، قبول فرمائے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔